سورۃ الاعراف آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ان سے کہا، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔ قوم کے سردار تکبر کرتے ہوئے مزید کہنے لگے کہ اگر تو اپنی دعوت پر اڑا رہا تو ہم تجھے مدین سے نکال دیں گے۔ جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو۔ انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑانے لگے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا، اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آپ کی دعا کے الفاظ سورہ اعراف آیت 99 میں آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخر کار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی، اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا، کئی نوعیتوں اور شکلوں میں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کس طرح تند و تیز ہواؤں سے تباہ کی گئی، جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک لیا، حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی، گرمی اور حرارت تیز ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا، اس کے نیچے سایہ تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سبھی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے۔ ہوا کو گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کے سائے کی طرف لپکے، لیکن اس میں تو عذاب تھا، اور انہوں نے یہی تو کہا تھا، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ بس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا۔ اللہ سورہ اعراف آیت 91 میں فرماتے ہیں، پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، سورہ ہود آیت 94 تا 95 میں ہے، جب ہمارا عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی۔ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے، وہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سورہ اعراف آیت 93 میں ارشاد ربانی ہے، اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا، صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے۔ بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے۔ مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا، اس کی رونقیں لوٹ آئیں۔ اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے، وہ مسلمان جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے۔
وہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے، اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ شعیب علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔